الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں میں جنت کی اصطلاح پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں جنت میں جانے والے لوگوں کے اپنی زندگی کے سچویشن کے اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ مرحلے آتے ہیں، جہاں پر سچائیاں ان کے اوپر واضح ہوتی ہیں، اور گریجولی جیسے جیسے وہ ان سچائیوں کو مانتے چلے جاتے ہیں تو ہر قدم پر ان کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ یہ زندگی کا سفر ہے اور انسان الگ الگ موقعوں پر الگ الگ چیزوں کو سیکھتا ہے۔ سیکھنے میں، سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور جب کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور قلب سلیم رکھنے والے، قلب منیب رکھنے والے، ہمبلنس اور ہیوملٹی اپنے اندر رکھنے والے جب اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو پھر اس موقع پر ان کو کامیابی کی بشارت دی جاتی ہے، اور جب زندگی باقی رہتی ہے تو پھر ان کا امتحان بھی باقی رہتا ہے، پھر اور مزید سچائیاں ان کے سامنے آتی ہیں، اور پھر ان کو ماننے نہ ماننے کا مرحلہ ان کے سامنے آتا ہے، اور اس طرح سے یہ پوری زندگی کا امتحان موت پر اختتام کو پہنچتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو جنت کا اور اس کے مقابلے میں جو جہنم کا، نرک کا جو مرحلہ ہے یا جو اپرچونٹی ہے، یہ سب لوگوں کے لیے اوپن ہے۔ یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں رکھی، اور پھر اس کے بعد میں پچھلے جمعہ میں لوگوں نے کیا تصورات بنا لیے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی سورگ میں جائیں گے، اور ہمارے علاوہ اور کوئی سورگ میں نہیں جائے گا، باقی سب لوگ گمراہ ہیں، وہ کسی ہدایت پر نہیں ہیں، لہٰذا وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ وہ جو تصورات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی سلسلے میں کچھ اور باتیں سمجھنے کی ہیں جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کی محبت کو اگر لوگوں نے ٹھیک سے نہیں سمجھا تو پھر یہ کنفیوژنز لوگوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسا ہم نے پچھلے جمعہ میں ڈسکس کیا کہ اللہ ہم ہی سے محبت کرتا ہے، ہم ہی چہتیلے ہیں، اور ہمارے علاوہ اور کوئی چہتیلا اور محبوب نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس طرح محبت کرتا ہے، اس محبت سے ہم بخوبی واقف نہیں ہیں۔ اس کو اگر سمپل انداز میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک تصور لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم ہی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور تصور یہ بھی ہے کہ اللہ پرمیشور سب سے محبت کرتا ہے، سارے بندوں سے محبت کرتا ہے،
ہے نا؟ تو ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے، ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے مطلب سوچنے والے آپ کو ملیں گے، ہے نا؟ لیکن یہ جو پہلی سوچ ہے، ایسا سوچنے والے آپ کو کسی قدر مطلب جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان میں پھر آپ کو یہ سوچنے والے زیادہ ملیں گے کہ ہم ہی سے محبت کرتا ہے اللہ اور دوسروں سے محبت نہیں کرتا، اس طرح سے وہ یعنی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے مثال رکھوں گا ماں کی، ٹھیک ہے؟ ایک ماں ہے اور اس کے چند بچے ہیں، ہے نا؟ 3 بچے ہیں، سمجھیے 4 بچے ہیں۔ اب اولاد ہونے کی حیثیت سے کیا ماں ہر بچے سے محبت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو ہر بچے سے کرے گی نا، جتنے اس کے اولاد ہیں ان سب سے ماں محبت کرے گی، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے نا؟ اور وہ چونکہ ماں ہے، وہ سب کی ماں ہے، تو پھر وہ سب سے محبت کرے گی، ان تینوں سے، ان چاروں سے، ہے نا؟ اسے ہم کہیں گے کامن محبت، وہ محبت جو سب سے کی جاتی ہے۔ اور پھر اب ان چاروں بچوں میں سے آپ فرض یہ کیجئے کہ ایک بچہ ایسا ہے یا 2 بچے ایسے ہیں جو بہت فرما بردار ہیں، جو ماں کی سیوا کرتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں، جو ماں کے آدیش کا پالن کرتے ہیں، ماں جو بھی کہتی ہے تو فٹ سے وہ جا کر بچے کر دیتے ہیں وہ کام، وہ بڑے ویل بیہیوڈ بچے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، جیسے ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے ہوں، با اخلاق ہوں اور اچھے کردار والے ہوں، تو 2 بچوں نے اپنے آپ کو ویسے بنایا۔ تو ان 2 بچوں سے کیا ماں زیادہ محبت نہیں کرے گی؟ کرے گی نا۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ نارمل محبت سے ہٹ کر ایک محبت ہے جو کس وجہ سے کی جا رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کیونکہ یہ با اخلاق ہیں اور یہ خدمت گزار ہیں، یہ بھلے ہیں، اچھے کیریکٹر کے بچے ہیں، ہے نا؟ یہ اسپیشل محبت کہیں آپ اس کو، ہے نا؟ اور اسپیشل کیوں ہے؟ اننیسیسری نہیں ہے، یہ بیاسڈ محبت نہیں ہے، ایک طرفہ محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ بلا وجہ محبت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ محبت یہ جو اسپیشل والی کی جا رہی ہے یہ بچوں کی فکر و عمل کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے کی جا رہی ہے نا؟ اور یہی بات ہم نے ایک الگ پرسپیکٹو میں پچھلے جمعہ کے اندر ڈسکس کی تھی، ہے نا؟ کہ مخصوص فکر و عمل، وہ فکر و عمل جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم اسے اختیار کر لیتے ہیں، چاہے جو کوئی انسانوں میں سے اسے اختیار کر لے، تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خصوصی محبت کرتا ہے نا؟ اب یہی جو ماں کی مثال ہے، آپ اگر دیکھیں اور مطلب اسی مثال کو آپ بس اللہ تعالیٰ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اللہ اور بندے کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں، تو چونکہ سارے بندے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے، یعنی کامن محبت سب کے لیے ہے۔ اور پھر اب ان سب بندوں میں سے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، بھلے انسان بن جاتے ہیں، ان کے اندر ہمبلنس ہوتی ہے، ان کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے، عاجزی، ان کے ساری کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور وہ دوسرے بندوں کے لیے بڑے، ہے نا، فائدہ پہنچانے والے، نفع بخش بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کامن محبت تو کرتا ہی ہے سب سے، لیکن ایسے بندوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ خاص محبت، خصوصی محبت، اسپیشل محبت بھی اللہ ان سے کرتا ہے نا؟ تو اسپیشل محبت کرنے کا یہ مطلب مگر پھر بھی نہیں ہوتا کہ کامن محبت سب سے ختم ہو گئی، ہے نا؟ عام طور پر اب یہ جو ڈسٹربنس ہماری مطلب تھنکنگ کے اندر جو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر ہم فرما بردار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ویسی فکر و عمل کو اختیار کر لیا ہے نا، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسپیشل محبت کہ ہم حقدار ہو گئے، اللہ ہم سے کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خیال یہ بھی لوگ پال لیتے ہیں کہ اب دوسروں سے خدا محبت نہیں کرتا، بلکہ محبت نہیں کرتا، وہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے، وہ دوسروں پر وہ غضبناک ہو گیا ہے، اس کی لعنت برس رہی ہے، یہ سارے یعنی اور ایکسٹینشنز کے اندر ہم چلے جاتے ہیں،
ہے نا. تو یہ دونوں چیزوں میں تھوڑا سا یعنی بیلنس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے سارے بندے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا، اور جس کو جہاں پیدا کرنا تھا، جس کمیونٹی میں یا جس گھر میں، جن حالات میں، جس نسل میں، وہ اللہ ہی کا انتخاب تھا. ہم نے کوئی سلیکٹ نہیں کیا نا. اللہ ہی نے چاہ کر کسی کو ہندو کے گھر میں پیدا کیا، کسی کو مسلمان کے گھر میں، کسی کو عیسائی، کسی کو یہودی، کسی کو ہے نا جین کے، کسی کو سکھ کے، اور وغیرہ وغیرہ ہے نا. الگ الگ گھروں میں اللہ نے پیدا کیا، الگ الگ یعنی علم حاصل کرنے کا انتظام الگ الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا. یعنی سارے سرکمسٹانسز کو آپ دیکھیں، بہت یعنی تفصیل تو بہت ہو جائے گی پھر ڈفرینسز اگر آپ دیکھیں گے تو. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی جرنی یونیک ہے نا. وہ جس ماحول میں پیدا ہوا، اس کے سامنے جو علم آیا، اس میں سے پھر اس نے کتنا سمجھا ہے نا، اور پھر اللہ نے اس کو جتنی عقل و فراست دی تھی، تو پھر اس کی بنیاد پر اس نے کیسے تمیز کی کہ فلاں بات جو ہے غلط ہے، وہ ناحق ہے نا، اور پھر فلاں بات جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ستیہ ہے، اور پھر ستیہ جو اس کو سمجھ میں آیا پھر اس نے اسے اختیار کر لیا. تو یہ ایک جرنی ہے نا. اس پوری جرنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے بندے اس کے فرما بردار ہو جائیں، اسے پہچان لیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلے بن جائیں، ہے نا. تو کامن محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ سب بندوں کے ساتھ میں ہوتی ہے. اور اس کے کچھ پرمان میں آپ کو ابھی دینے والا ہوں، اس کے کچھ دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں. اچھا، اسی یعنی ایگزامپل سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ماں ہے، اور ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، ہے نا. اس کی مطلب بے شمار مثالیں ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں نا. یعنی یہاں تک کہ لوگوں نے جب جانوروں کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی اور ریکارڈنگ کی، تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اگرچہ کہ وہ کوئی جانور ہے، کوئی ہرن ہے نا، یا مطلب ایک مرغی ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو بچانے کے لیے وہ خطروں سے کھیل جاتے ہیں، وہ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو سیکریفائس بھی کر لیتے ہیں. تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے وہ ممتا، اور پھر بہرحال انسانوں کے اندر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب دنیا میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو مائیں ہیں، اور کتنی عظیم قربانیاں انہوں نے دی، خود کتنی مصیبتیں انہوں نے جھیل لی. ویسے ہی یعنی کہ مطلب وہ جب ماں بنتی ہیں تو ویسے ہی یعنی کہ کتنی کی تکلیف سے وہ گزرتی ہیں، اور بچے کو اپنے پیٹ کے اندر وہ 9 مہینے تک جو ہے اپروکسیمیٹلی وہ رکھتی ہیں، اور پھر وہ جو حمل کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے، اور پھر جو ڈیلیوری کا جو مرحلہ ہے، برتھ دینے کا جو مرحلہ ہے، وہ کتنا دردناک ہوتا ہے. اور وہ یہ بات کو گوارا کرتی ہے ماں کہ اس کے جسم کو کاٹ بھی دیا جائے اور بچے کو جو ہے صحیح سلامت نکالا جائے، کیونکہ نارمل ڈیلیوریز، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپریشن سے بھی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، سی سیکشن ہوتا ہے، تو ماں وہ تکلیفیں برداشت کری. یعنی یہ تو تقریباً مائیں اس سے گزر رہی ہے. لیکن پھر اب بچے پیدا ہو گئے تو اس کے پرورش کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اپنے پیٹ پر ہے نا پتھر باندھ کر، خود خون پسینہ بہا کر، ہے نا، خود نہیں کھا کر اپنے بچوں کو کھلا کر، اس طرح کی مطلب جو عظیم ترین قربانیاں مائیں دیتی ہیں آپ جانتے ہیں. باپ بھی دیتے ہیں. میں مثال کے لیے بس یعنی ماں کوئی میں نے یہاں پر لیا ہے. یہ جتنی محبت ماں اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا جو پرمیشور ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ ماؤں سے کہیں زیادہ محبت وہ اپنے بندوں کے لیے رکھتا ہے. اس کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ٹھیک ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2754 ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ کچھ قیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے لائے گئے. اس میں سے ایک خاتون بھی تھی. وہ خاتون کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک بچہ ملا وہ قیدیوں کے درمیان. اس نے اس بچے کو لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کو پھر وہ فیڈ کرنے لگی، دودھ پلانے لگی. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دے گی، آگ میں جلنے دے گی؟
تو صحابہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ تو ہرگز مطلب اپنے بچے کو آگ میں جلنے سے روکنے کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کرے گی، وہ کبھی آگ میں اپنے بچے کو نہیں پھینکے گی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا، اس سے بھی زیادہ مہربانی رکھنے والا ہے۔ جو اس عورت نے اپنے اس بچے سے جتنی محبت کا اظہار کیا، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ سب کے لیے ہے نا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور یعنی خواہ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرنے لگے ہے نا، اس کو ہدایت کا موقع ہی نہیں ملا اور اللہ اسے ملعون کر دے، اس پر لعنتیں برسانا شروع کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت، ایسا کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے، 100 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ یہ نمبرز تو بس یعنی ایک ایسٹیمیٹ، یعنی ہم چونکہ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے، تو اب یہ نمبرز کے ذریعے سے تھوڑا سا ہے نا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ ایگزامپلز دیے جاتے ہیں، یہ نمبرز جو ہے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے شمار محبت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اچھا، اور پھر یعنی ماں کی جو ممتا ہے وہ بے شمار ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی سے اور آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ایک ماں ہے، دیکھیے آپ کیا ہے نا، مطلب یہ جو محبت کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کی محبت، پرمیشور جو ہم سے پریم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پہلو جب تک ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں جب تک اجاگر نہیں ہوگا، تب تک یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پچھلے کچھ جمعوں سے، یہ پھر اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم دوسرے بندوں کو ایک ڈکٹیٹر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ممتا کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو ہے بندوں کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممتا کے ساتھ میں ماں کے جیسا ہے نا، چاہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہو، 100 ماؤں سے زیادہ ہو، اتنی زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب یہ پرسپیکٹو چینج ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو پھر مطلب اس کا رویہ کیا ہوگا اپنے بندوں کے ساتھ میں، اور پھر اسی کی طرف بلانے والوں کا رویہ پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، ہے نا۔ جب اللہ نے رعایت دی، جب اللہ نے آسانیاں پیدا کی، جب اللہ تعالیٰ نے سٹیج بائی سٹیج بشارتیں دی ہیں، تو پھر اب اس کی طرف بلانے والے جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں، تو وہ نمائندہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے نا، مطلب جیسا اللہ ہے ویسا تعارف پھر لوگوں کے سامنے کرائیں، بتائیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، بتائیں کہ آپ کے رب نے آپ کو آسانیاں دی ہیں، بتائیں کہ آپ کا رب آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، لیکن مرضی اس میں آپ کی ہونی چاہیے، آپ اپنی خوشی سے، آپ اپنی مرضی سے اس کے سامنے جھک جائیں اور آ جائیں۔ تو جی ساتھیو، اگر ہم یہ ماں کی مثال سے ایک اور پہلو دیکھیں تو دیکھیے، اگر بچے شرارتی ہیں اور بچے نافرمان ہیں، تو کیا کوئی ماں اپنی اولاد کو سنبھلنے کا موقع دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یا پہلی غلطی پر بس یعنی کہ الٹیمیٹ سزا سنا دیتی ہے، سارے رشتے کاٹ لیتی ہے، دھتکار دیتی ہے، یا ماں یعنی موقع ہی نہیں بلکہ کئی موقع دیتی ہے نا؟ کیا کرتی ہے ایک ماں؟ کیا کرتی ہے؟ اپنی اولاد کو سدھرنے کا بار بار موقع دیتی ہے نا؟ تو جب ایک ماں اتنے موقع بار بار ہے نا اپنے اولاد کو جو ہے سدھرنے کا جب موقع دے سکتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ وہ سدھر جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ماؤں سے بے شمار زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو موقع نہیں دے گا؟ دے گا نا وہ،
یقیناً دے گا۔ اس کی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مثالیں چند ایک ہیں، مگر یعنی ہر آیت پر بہت ڈیٹیل میں مطلب ڈسکشن کرنے کا موقع نہیں ہے، تو تیزی سے وہ پہلو میں آپ کے سامنے ہر آیت میں سے اجاگر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہے نا سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ مطلب میں دے رہا ہوں یا کوئی دائی دے رہا ہے، یہ کوئی انسان کے دیے ہوئے یعنی وہ فلیکسیبلٹی اور آزادی نہیں ہے اور موقع نہیں ہے سنبھلنے کے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے نا۔ اور میں ظاہر سی بات ہے مطلب اس موقع پر بھی قرآن کی آیتوں سے ہی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے، ایک موقع جو اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں، اس کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، پیپل آف دا بک، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ گروہ جو اپنے آپ کو الہامی کتاب والا، دیو وانی والا، ایش وانی والا، دیویہ گرنتھ والا ہے نا، ڈیوائن اسکرپچر والا جو بھی گروہ کہتا ہے وہ اہل کتاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال یعنی اب یہاں پر ان میں سے بعض کا نام لے کر یہ بتایا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ اقاموا التوراۃ والانجیل، تورات کو قائم کر دیتے اور انجیل کو قائم کر دیتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، یعنی یہ کیا ہے، یہ اور وہ گروہ ہیں جو کتاب والے ہیں لیکن ان کے نام نہیں لیے گئے، جیسا ہماری ہندو قوم ہے، ان کے پاس وید ہے، ان کے پاس گیتا ہے، اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور بھی جو قومیں ہیں۔ وما انزل الیہم من ربہم، اگر جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اگر وہ اسی کو قائم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو لازماً وہ اپنے اوپر سے رزق پاتے، یعنی کھاتے، لَأَكَلُوا مطلب کھاتے، تو لازماً وہ کھاتے، انہیں رزق ملتا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم ان کے قدموں کے نیچے سے۔ اور پھر اللہ بتا رہا ہے، دیکھیے یہ یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی دیندار ہیں، ہم ہی دھارمک ہیں، ہم ہی ستیہ پر ہیں، دوسرے کسی کمیونٹی میں کسی گروپ میں کوئی حق پر نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ دیکھیے خبر دے رہا ہے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے، اب کس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ مومن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، ان کی باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ وہ ابھی جو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں راست روح ایک گروہ ہے، ان میں ہے، یعنی ہم تو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ہی راست روح گروہ ہیں اور ہمارے علاوہ پھر کوئی اور ہدایت پر نہیں ہے، اور یہ کوئی ود ان مسلمس کی بات نہیں ہو رہی، یہ یعنی آؤٹ سائڈ دیٹ، یہ دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو، دوسرے ریلیجیس گروپس کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، کتاب والے، یعنی یہود اور نصارہ کا نام ہے یہاں پر، جوز اینڈ کرسچنز۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ منہم، ان میں سے ہیں، امتن ایک گروہ، مقتصدہ یعنی پورا گروہ نہیں، ان میں سے مگر ایک گروپ ہے جو راہ راست پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں اکثر، مگر اب ان میں سے ہیں نا، یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی ہیں، تو اب جب ان میں سے راست روح لوگ ہیں تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے نا، ان سے بھی محبت، یعنی کامن محبت تو سب سے ہے، لیکن ان سے بھی خاص محبت ہے، کیونکہ اللہ خود یہ ریکگنائز کر رہا ہے کہ وہ راست روح ہیں، وہ راہ راست پر ہیں، اور ان کے لیے دیکھیے وہ جو آپشنز ہیں نا کامیابی کے، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائے ہیں، اب اس میں سے ہی کیا آپشن ہے، اب ان کے پاس تورات ہے، وہ تورات کو مانتے ہیں یہودی، وہ اگر اسی کو قائم کر لیتے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتے، اپنے اوپر سے انہیں رزق ملتا، ان کے قدموں کے نیچے سے انہیں رزق ملتا۔ وہ عیسائی ہیں، اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، وہ اگر انجیل کو ہی قائم اگر کر لیتے، اور پھر وہ وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی ہماری ہندو کمیونٹی ہے، وہ گیتا کو اگر قائم کر لیتے، وہ ویدوں کو اگر قائم کر لیتے،
انہی کی کتاب. اچھا یہ بھی آپ غور کریں، یہ جو آیت ہے یہ کس سورہ میں ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں ہے. اور ہمارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ قرآن مجید میں بالکل آخر میں، آخری زمانے میں نازل ہوئی. یعنی آخری زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن تقریباً نازل ہو چکی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ شریعت کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو جب اللہ کی آخری کتاب کمپلیٹ ہو رہی ہے، جب آخری پیغمبر کی شریعت کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کو بولنا تو یہ چاہیے کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، لہٰذا اب تم وہ سب چھوڑ دو اور اس کی اتباع کرو اور قرآن کو قائم کرو. اور یہی انڈرسٹینڈنگ زیادہ تر مسلمانوں کی ہے کہ اب قرآن آ گیا، تو لہٰذا اب اور کوئی کتاب قائم کرنے کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کرتے، اب اور کوئی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے خیال ہیں، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے ان سے؟ اللہ ان کو آپشن دے رہا ہے. جیسا ایک ماں اپنے بچوں کو سدھرنے کا آپشن دیتی ہے، اللہ آپشن دے رہا ہے. کاش کہ وہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ اسی کو قائم کر لیتے. اپنے اوپر سے رزق ملتا، اپنے قدموں کے نیچے سے انہیں رزق ملتا. اور پھر اللہ خود بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایک راست روح گروہ ہے. یہ آپ کو فلیکسیبلٹی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی فلیکسیبلٹی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نا. اگرچہ کہ اکثر مسلمان اسے بیان نہیں کرتے ہے نا. تو ہمیں، اگر ہم اس کے خلاف بیان کرتے آ رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ یہ فلیکسیبلٹی تو اللہ خود دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے، ان دوسرے کمیونٹیز میں سے راہ راست پر لوگ ہیں، ہے نا. اگرچہ کہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بھی راہ راست پر چلنے والے لوگ ہیں. اور ایک آپ دیکھیں ایک ایسی مثال، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، ان کے سامنے، وہ جو لوگ جن کے سامنے، یعنی اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے، اوکے. اس میں سے مطلب بس یہ، یعنی ایک آیت کو میں دیکھ رہا ہوں، آگے پیچھے کی آپ آیتیں دیکھیں گے تو یعنی اور ڈیٹیل میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور اس سے پہلے کے جمعوں میں ہم نے کی ہیں وہ باتیں بھی. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھ کر سنایا جائے گا، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس بات کو مان لیا، اس کتاب کو مان لیا. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یقیناً یہ ستیہ ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے پالنہار کی طرف سے. اور اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے سے ہی فرما بردار ہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا آسانی بتا رہا ہے، وہ مان لیتے، بس یہ مان لو، ہے نا. اور مان لیں گے، اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مان لیں گے. جب ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا تو وہ مان لیں گے. اور مانیں گے تو پھر اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہے نا. خصوصی محبت کے اندر بھی یہ لوگ داخل ہو گئے، اور عام محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہی. ایک اور آپ مثال دیکھیں اس طرح سے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم ہو جاؤ یکسو ہو کر دین کے اوپر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے. دیکھیے، سدھرنے کا موقع دینا ہے نا ان کو، یعنی ان کا انکلینیشن سدھرنے کی طرف جو ہے مائل کرنا ہے کہ وہ اس طرف جھک جائیں، وہ اچھے انسان بننے کے لیے آمادہ ہو جائیں، آمادہ کرنا ہے نا. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دین کے اوپر قائم ہو جاؤ یکسو ہو کر. اور پھر اس کو سمپلیفائی کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے تم کو بنایا ہے. یعنی جن لوگوں کو دین کے اندر اگر بہت زیادہ کوئی کنفیوژن ہے، جیسا آج ہے نا، ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم اپنی فطرت پر قائم ہو جاؤ. کم بیک ٹو یور نیچر، کیونکہ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے. اور اگر انسان اپنی فطرت پر آ جائے اور فطرت کو مسخ نہ کرے تو پھر اسے خود یہ بات ریئلائز ہوتی ہے. یعنی سمپل سی بات ہے نا، جھوٹ بولنا
اچھی بات ہے بری بات ہے، آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے پوچھیے، ہے نا، آپ کو لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ یعنی ایون ایتھیسٹ سے آپ پوچھیں گے جو خدا کو نہیں مانتا تو وہ بھی بولے گا نہیں بھائی جھوٹ بولنا غلط بات ہے، سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہے نا. یہ کون بولتا ہے؟ ہر وہ شخص بولے گا جو فطرت پر ہے. اگر ہاں فطرت کو مسخ کر دیا ہے کسی نے تو پھر وہ غیر فطری باتیں کرے گا، غیر فطری باتوں کو وہ فطری بتانے کی جو ہے کوشش کرے گا. اور اگر اپنی فطرت پر قائم ہو گئے تو دراصل وہ دین پر قائم کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ فطرت کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ہمارے اندر خود رکھ دی ہے نا. جانتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر آلریڈی الہام کر دیا ہے، اوکے، برائی بھی اور بھلائی بھی. تو اللہ تعالیٰ کتنا سمپلیفائی کر کے یہ بات بتا، نہیں تم اپنے فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کریٹ کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے، جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا ہے، وہی بتا رہے ہیں آپ کو، کوئی نیا نہیں بتا رہے، ہے نا. یہ آسانیاں ہیں فطرت پر. کوئی انسان فطرت پر قائم ہو گیا تو پھر وہ وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ کرے. وہ ہمبل رہے گا، وہ لوگوں کا خدمت گزار رہے گا، وہ ہے نا اپنا بھی بھلا چاہے گا، وہ ساری دنیا والوں کا بھلا چاہے گا، وہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا. اور ایک آخری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہے نا، کہ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سدھرنے کے لیے آسانیاں ہے نا اور مواقع فراہم کرتی ہے کہ ایسا تو بھی ہے نا، اس بہانے سے تم اچھے ہو جاؤ، ایسا سمجھ کر تم اچھے ہو جاؤ، ہے نا. بہت سارے مواقع جیسا ماں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا ماؤں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے. ماؤں سے کمپیئر کرنے پر جو دیکھتے ہیں ہم، تو پھر ہے نا اللہ تعالیٰ بے شمار موقع دے رہا ہے. یہ قرآن کے موقع ہیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا، جو عام طور پر اس طرح بیان نہیں کیے جاتے، لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ بھائی سب کے لیے موقع ہے کہ تم بھی اچھے انسان بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اوکے، یہ کافی مطلب ایک طویل آیت ہے، میں تیزی سے پڑھتا ہوں اسے اور اس کا ترجمہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، حق کے ساتھ. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، قرآن کے سامنے جو کتاب آتی ہے اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، اس کو وہ اٹیسٹ کرتی ہے، اس کو وہ کینسل نہیں کرتی. وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر نگران بھی ہے. فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ فیصلہ کریے اس بنا پر، یعنی جس کلام کو اللہ نے نازل کیا، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی بنا پر آپ فیصلے کریے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کے خواہشات کی پیروی مت کریے حق آ جانے کے بعد آپ کے پاس. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا منہج جو ہے ہم نے مقرر کیا ہے. سب کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، سب کو جو شریعت دی گئی ہے اور اس کا طریقہ کار جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہی دیا ہے. اوکے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہی تم کو ایک امت بنا دیتا، ایک ہی گروپ، ایک ہی کمیونٹی بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيهِ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائیں. ٹیسٹ ہے نا، زندگی ایک امتحان ہے. یہ پچھلے خطبوں میں کچھ جمعہ پہلے گزری ہے یہ بات کہ زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے الگ انداز میں، لیکن تم لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کمیونٹی نہیں بنائی. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں تمہیں آزمانے کے لیے، ایسا نہیں ہوا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آسانی بتا رہا ہے. یعنی کنفیوژن ہے نا، میرا مسلک ٹھیک ہے، اس کا مسلک غلط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا ٹھیک ہے، میرا غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نظریہ ٹھیک ہے، اس کا غلط ہے. یعنی یہ انٹر کمیونٹی، ایک کمیونٹی ورسز دوسری کمیونٹی، یا پھر انٹرا کمیونٹی، ایک ہی کمیونٹی کے اندر رہ کر جو گروپس بن گئے ہیں، مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں وغیرہ وغیرہ، ہے نا، جو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہی والا طریقہ ٹھیک ہے، تمہارا غلط ہے.
یہ چیز کے اندر لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دراصل یہ ایسا جو تمہارا جو ڈویژن ہے یہ تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں ہم تمہیں آزمائیں. فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. یعنی یہ چیزوں کا ڈسکشن ہونا اور یہیں پر فیصلہ کر دینا کہ میں ہی حق پر ہوں اور تو باطل پر ہے، ٹھیک ہے، یا وائس ورسا، یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر. اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ بھلائی کے کام کرنا. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے سبقت کرو خیرات کے اور بھلائی کے کاموں میں. اور ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں، اپوزٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ ڈسکشن کے، یعنی جھگڑے کے اندر ہم بھلائی کرنا یعنی پیچھے رہ گیا، یا تو بالکل نہیں کرتے یا پھر وہ بہت کم ہو گیا ہے بھلائی کے کام. بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، بیماروں کی عیادت کرنا ہے نا، جو لوگ زندگی کے حالات کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، پھنس گئے ہیں، ان کو جو ہے ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرنا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، بہت سارے بھلائی کے کام ہیں. یہ ڈسکشنز سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، ہے نا. تم بھلائی کر لو نا بھائی، بھلائی کر کے مجھے راضی کر لو. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یہ دیکھیں آپشن، یعنی ڈونٹ ویسٹ ٹائم ان دوز لائک ڈسکشنز. اگر اب ایسی نوبت آ گئی ہے کہ مطلب لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں کہ نہیں میں ہی حق پر ہوں، دوسری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، مطلب وہ چھوڑ دو، اسے آگے بڑھ جاؤ، بھلائی کے کام کرو، ہے نا. اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا نا. لوگوں کو کھانا کھلانے میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی مطلب اس میں کانفلکٹ ہے نہیں ہے نا. یہ کاموں میں آگے نکل جاؤ. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب پرمیشور کی طرف پلٹ کر آنے والے ہو، تم سب اللہ کی طرف پلٹ کر آنے والے ہو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کن معاملات کے اندر اختلاف کرتے ہوئے آئے، اور پھر اس میں ٹھیک کون تھا کون غلط تھا وہ کون بتائے گا؟ ابھی اللہ خود بتا رہے کہ یہاں پر یہ معاملے سلجھنے والے ہیں ہی نہیں. یعنی وہ ود ان مسلم کمیونٹی ہو یا پھر اگر یعنی آؤٹ سائڈ، اگر ایسے کوئی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز اگر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ریزالو ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک ہوں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم بتائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمادھان نہیں ہوتا، وہ اختلافات ختم نہیں ہوتے. اور آپ دیکھ ہی رہے نا پریکٹیکلی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں، لوگ اپنے اپنے مسلک پر، اپنے سوچ کے اوپر کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، سامنے والے کو بس پہلے سے مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی دلیل سننا بھی نہیں چاہتے، اور یعنی کہ نہیں ہم حق پر ہیں اور وہ گمراہ ہے. اور اختلاف ہو گیا اب، چونکہ ہمارا ماننا کچھ ڈیفرنٹ ہے اور ان کا جو ہے کچھ الگ ہے، تو پھر لہٰذا مطلب ہم ایک نہیں ہو سکتے. پریکٹیکلی دیکھ ہی رہے ہیں، وہ 72 فرقوں کی حدیث بیان کی جاتی ہے، پریکٹیکل میں دیکھیں تو پھر یعنی ہزاروں میں چلی گئی ہے فرقوں کی تعداد، وہ 72 تک محدود نہیں رہی. ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بس بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے اس میں کمپٹیشن کر لو، ہے نا. فاستبقوا الخیرات. تو جی ساتھیوں، یہ جو آپشنز ہیں کامیابی کے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل محبت کو بھی حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، یہ سب کے لیے اوپن ہے. اور جیسا ایک ماں اپنے بچوں کو سدھرنے کے لیے الگ الگ موقع دیتی ہے، تو اللہ بے شمار محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ بے شمار الگ الگ موقع دیتا ہے. ان میں سے کچھ موقعوں کا میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیا. یہ موقع سب کے لیے ہیں، یعنی صرف ایک مسلم کمیونٹی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے آیتوں میں دیکھا یہ سب کے لیے ہیں، ہے نا. تمہیں آخری شریعت، یعنی یہ الفاظ ایسا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ شریعت کو مت مانو، ایسا نہیں کہا گیا. لیکن اگر اب کوئی اپنی شریعت پر ہی مصر ہے تو اسے کہا گیا میں تو اپنی شریعت کو قائم کر لوں، تم پر ہم آسمان سے اور زمین کے نیچے سے رزق برساتے، ہے نا، تم بھلے کام ہی کر لو، ہے نا. یہ ہے وہ انداز جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر ممتا ہے بے شمار، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بندوں سے. تو یہی کوالٹی اللہ کے ان بندوں کے اندر کم از کم پیدا ہو جو لوگوں کو اللہ کی طرف، پرمیشور کی طرف دعوت دے رہے ہیں،
ہے نا، اور ہم ڈکٹیٹر کی نظر سے نہ دیکھیں، اوکے، بلکہ شفقت کے ساتھ، ہے نا، کیونکہ اس عظیم رب کے ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں جو ممتا سے بھرا ہوا ہے، تو پھر ہم بھی اس شفقت کی نظر سے، محبت کی نظر سے لوگوں کو دیکھیں، اور پھر ان کے سامنے یہ باتوں کو رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں، کہ وہ اچھے بن جائیں، وہ سدھر جائیں، موقع دیتے رہیں لوگوں کو، کیونکہ بہرحال یعنی وہ اپنی مرضی سے ہی اچھے ہوں گے تو اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا نا۔ کوئی کسی کی زبردستی میں، کسی کے دباؤ میں آ کر وہ بھلے ہونے کو اسلام نہیں کہتے، اس کو سبمیشن نہیں کہتے، اپنے دل سے اللہ کے آگے جھک جانا ہے نا، تو اس کے لیے لوگوں کو مائل کرتے رہنا، ان کو موقع دیتے رہنا، ہے نا، اور وہ موقع دینا جو اللہ نے دیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے موقع دے رہے ہیں، وہ موقع دینا جو اللہ نے خود دیے ہیں اپنے بندوں کو، ہے نا، تاکہ وہ سدھر جائیں، وہ اچھے بندے ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو جی ساتھیو، یہ اس بات کا ایک اور پہلو تھا، ہے نا، کہ لوگوں کے سامنے وہ کمیونل انداز کے اندر باتیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بات اگر یونیورسل ہے تو پھر وہ ایسے ہو کہ وہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل بھی ہو، ہے نا۔ اسی سلسلے میں مطلب یہ اور کچھ باتیں تھیں جو اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ میں ان باتوں کو سمجھا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس کے تمام بندوں سے محبت کرنے کی، اور حق کے لیے اللہ کی رضا کی طرف بلاتے ہوئے ان کو بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ہے نا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس طریقے سے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھ لیں۔